عمومی تباہی سے دو چار ہونے والی اقوام۔ ان سے مراد وہ اقوام ہیں جو تورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ سورہ قصص، سورت نمبر 28، آیت نمبر 43۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا، سوائے ان بستی والوں کے جن کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کی تھی۔ ان میں اصحاب الرس اور سورہ یاسین میں مذکور قوم بھی شامل تھی۔ اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: سورہ فرقان، سورت نمبر 25، آیات 38 تا 39۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ: سورت نمبر 50، سورہ کاف، آیات 12 تا 14۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم غز، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا تھا۔ عربی زبان میں راس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جیرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جیرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ارم ذات العماد
یعنی ستونوں والا ارم کہا گیا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن حلود بن عاد کو احقاف کے علاقہ میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت انسان تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے اور انہیں پیاس نے آ لیا۔ چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخرکار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔